بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں آپ کو جو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ وہ ہے جہاز کا سفر. یہ آپ کے کتاب صفحہ نمبر 14 پہ یہ سبق موجود ہے، جہاز کا سفر. سبق شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ اس بات کو جان لیجئے کہ جہاز دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک جہاز جسے ہم ہوائی جہاز کہتے ہیں جو ہوا میں چلتے ہیں، اور دوسرا جہاز سمندری جہاز یا بحری جہاز جو پانی میں چلتے ہیں. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. اس سبق میں سمندری جہاز بحری جہاز کے تعلق سے یہ سبق آج پڑھایا جائے گا. اس میں اس سبق میں تقریباً کل ملا کر کے 16 پیراگراف ہیں. آپ حضرات کتاب کھول لیں، میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد اس میں جو مشکل الفاظ ہوں گے اس کا معنی بھی بتاؤں گا اور ہر پیراگراف کی تشریح بھی کر دوں گا. میں نے آپ کو بتایا اس سبق میں جو جہاز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ بحری جہاز. بحری جہاز یعنی سمندری جہاز جو جہاز پانی میں چلتے ہیں، اور ہوائی جہاز جہاں رکتا ہے جو اسٹیشن ہے اس کو ایئرپورٹ کہتے ہیں، اور سمندری جہاز جہاں رکتا ہے اس کے اسٹیشن کو بندرگاہ کہتے ہیں. اس سبق میں بتایا گیا ہے، میں پہلا پیراگراف پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ سنیں، اس کے بعد پھر تشریح کی جائے گی. جہاز کا سفر، اس کے تحت نیچے سبق دیا ہے. نمبر 1، بمبئی کی 2 بندرگاہ جو رملہ رڈپیرا کہلاتی ہے سب سے زیادہ عالی شان اور خوبصورت ہے. اس وقت یہاں مسافروں کی چہل پہل ہے. یہاں سے جہاز دور دور کے ملکوں کو جاتے ہیں. بندرگاہ کے احاطہ میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک لمبا چوڑا پختہ ہال ہے جس کے بڑے بڑے دروازے اس وقت کھلے ہوئے ہیں اور مسافر موٹروں سے اتر کر اسی میں جمع ہو رہے ہیں. کسی کے ہاتھ میں اٹیچی کیس اور کوٹ ہے، کسی کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے. ہر ایک کے ساتھ دوستوں کی بھیڑ ہے جو ان کو رخصت کرنے آئے ہیں. سوغات بھی ساتھ لائے ہیں. ہر گھڑی یہ بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے اور کھوئے سے کھوا چل رہا ہے. مسافروں میں کوئی تو طالب علم ہے اور کوئی فوجی افسر، کوئی بیوپاری ہے، کوئی سیر سپاٹے کرنے والا شوقین. جن کا یہ پہلا سفر ہے وہ گھبرائے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے ہیں کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بحری سفر کے کون کون سے قاعدے پورے کرنے ہیں. پھولوں کی ٹوکریاں، گلدستے اور مٹھائی رنگین ڈبے لوگ لا لا کر کے مسافروں کو دے رہے ہیں. یہاں کے فرش پر پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی ہیں. اسی مجمع میں ایک طرف بی نازو بھی گھبرائی ہوئی کھڑی ہے. ابا دوستوں سے رخصت ہو رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نیلی کتاب ہے جس کو پاسپورٹ یا اجازت نامہ کہتے ہیں، یعنی وطن سے باہر جانے کا پرمٹ. اس کے بغیر کوئی مسافر اپنے ملک سے نہ تو باہر جا سکتا ہے اور نہ ہی ملک کے اندر داخل ہو سکتا ہے. یہ تھا آپ کا اس سبق کا پہلا پیراگراف. اس میں چونکہ مضمون عنوان دیا گیا ہے جہاز کا سفر، اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی بات تو بحری جہاز کیسی ہو، یہ جہاز اس شکل اور صورت کس طرح ہے اور یہ پانی میں کیسے چلتا ہے، اور جہاز میں سواری جو لوگ سفر کرتے ہیں تو سفر کرنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں بتا رہے ہیں کہ چونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ اس وقت ہوائی جہاز سے لوگ سفر کر رہے ہیں زیادہ تر، اور آج سے
40-50 साल पहले लोग समुद्री जहाज से सफ़र करते थे और इस सफ़र में लोगों को महीनों लग जाते थे, चूँकि पहले यही सवारी थी दूसरे मुल्क में जाने के लिए। तो इसमें लोग समुद्री सफ़र में, समुद्री जहाज में कम से कम 1 महीने, 1.5 महीने, 15 दिन, 10 दिन लग जाते थे। तो सफ़र करने से पहले, जहाज़ में सवार होने से पहले कुछ कायदे और तरीक़े हैं जिनको बताया गया है। इसमें कह रहे हैं कि बम्बई की बंदरगाह, जहाँ पे समुद्री जहाज आकर के ये जहाज रुकता है और यहाँ से फिर आगे निकलता है, आता है और जाता है। ये जहाज मैंने बताया स्टेशन को बंदरगाह कहते हैं। वैसे तो बहुत सारी बंदरगाहें हैं, लेकिन 2 बंदरगाह जो बहुत पुराने हैं और बहुत मशहूर हैं, जो रमला रटपेरा कहलाती हैं। इसके बता रहे हैं कि ये बंदरगाह बहुत ही खूबसूरत है और हमेशा यहाँ मुसाफिरों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि लोग यहाँ से दूसरे मुल्क में जाते हैं और लोगों को पहुँचाने के लिए उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार वहाँ जमा होते हैं गाड़ियों से, मोटरों से, और वहाँ भीड़ लग जाती है। अपने अपने सामान के साथ सब लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसको कुछ तोहफे तोहफ़े लेकर के अपने दोस्तों को, जो सफ़र करने वाले हैं, उनको देते हैं। और जो सफ़र करने वाले हैं, कोई तिजारत के लिए बाहर जाते हैं, कोई तालिब इल्म है, पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई और बिजनेसमैन है, अलग अलग तरीके से लोग जाते हैं। और उसके बाद जब वहाँ लोग उस बंदरगाह पे पहुँचे तो देखा कि बड़ी सारी भीड़ है। बात समझ में नहीं आ रही कि लोग क्या करें, किसके पास जाएं, और सफ़र करने से पहले हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, किन किन दौर से गुजरना पड़ता है। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए परेशान थे और भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग तोहफे तोहफ़े ला करके मुसाफिरों को देते थे। और इस तरीके से इसमें एक बच्ची का जिक्र है, एक छोटी बच्ची, इसका नाम बी नाजो। ये भी अपने अब्बू के साथ कहीं सफ़र पे जा रही थी और अपने अब्बू के साथ ये भी सफ़र में थी। और इन लोगों के, इन मुसाफिरों के हाथ में दिया है किताब में, साहिब किताब ने, मुसन्निफ ने, कि एक नीली किताब जिसको हम पासपोर्ट कहते हैं। पासपोर्ट और इजाज़तनामा भी इसे कह सकते हैं उर्दू में। ये पासपोर्ट अंग्रेजी लफ्ज़ है। तो ये पासपोर्ट वो किताब है जिसके बगैर आप ना तो किसी मुल्क में दाखिल हो सकते हैं और ना किसी मुल्क से बाहर निकल सकते हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर कोई मुल्क एक दूसरे मुल्क से इत्तेफाक कर ले कि हमको पासपोर्ट नहीं चाहिए, जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और नेपाल है, तो यहाँ पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी और सारे ममालिक हैं, वहाँ आप जाएंगे तो आपको वो पासपोर्ट या इजाज़तनामा दिखाना पड़ेगा, उस पर मोहर लगेगी कि आप यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और जब वापस लौट करके आएंगे तो फिर उस पर मोहर लगेगी कि आप अपने मुल्क में दोबारा वापस आ चुके हैं। इसे पासपोर्ट कहते हैं। ये पहले पैराग्राफ का खुलासा था। दूसरा है, कह रहे हैं कि जब सारे लोग इकट्ठा हो गए तो एकाएक एक घंटी बजती है और लाउड स्पीकर पर किसी की गूंज, यानी आवाज़ बहुत तेजी के साथ गूंजती है। और अब्बा मुस्कुराकर उस बच्ची से, जिसका नाम नाजो था, उससे कहते हैं, तैयार हो जाओ, अब हम जहाज़ पर सवार होने वाले हैं। अम्मा ने बी नाजो को प्यार करके कहा, अच्छी और खुश रहना। अब्बा उसका हाथ पकड़कर उस कतार में खड़े हो गए जिसमें दूसरे तालिब इल्म खड़े थे, जिनके साथ ये सफ़र पर जा रही थी। मुसाफिरों की कतार से एक एक आगे बढ़ता और अफसर को अपना पासपोर्ट दिखाकर दूसरे कमरे में दाखिल होता, जहां डॉक्टर उसका तिब्बी मुआयना करता। उसके बाद हाल के दूसरे दरवाजे से निकलकर वो बिल्कुल लबे साहिल पहुंच जाता। यानी ये इस सबक का दूसरा पैराग्राफ है, जिसमें कह रहे हैं कि जब तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई, तैयारी हो गई,
اب ایک گھنٹی بجتی ہے اور لاؤڈ اسپیکر سے اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے؟ کہ لوگ لائن سے کھڑے ہو جائیں اور اپنا اپنا پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں، کیونکہ اب جہاز پہ چڑھنے کا وقت، سوار ہونے کا وقت آ گیا ہے. تو یہ اعلان سن کر کے تمام لوگ قطار میں، یعنی لائن میں، قطار کا مطلب لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ بچی بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور ایک ایک مسافر آگے بڑھتا اور اپنا پاسپورٹ افسر کو دکھاتا. چونکہ پاسپورٹ میں مہر لگی ہوتی ہے حکومت کے طرف سے، جس میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ یہ آدمی فلاں ملک میں جا سکتا ہے. تو اس کو وہاں پہ افسر چیک کرتے ہیں کہ اس پہ مہر لگی ہے کہ نہیں ہے. تو ایک ایک آدمی لائن سے نکل کر کے پاسپورٹ دکھاتا، افسر مہر چیک کرتا، پاسپورٹ چیک کرتا، اور اس کے بعد دوسرے کمرے میں جا کر کے طبی معائنہ مطلب یہ ہوتا ہے ڈاکٹری جانچ جسے کہتے ہیں، چیک اپ. ڈاکٹر وہاں جا کر کے آپ کا چیک کرتے کہ کیا یہ آدمی سفر پہ جانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ سمندری راستہ ہے، لمبا وقت لگے گا، مہینوں لگ سکتے ہیں. تو کیا اس کی صحت صحیح ہے، راستے میں بیمار تو نہیں ہوگا، راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں آ سکتی ہے، بڑی پریشانی. اس لیے ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتے ہیں جہاز میں سوار ہونے سے پہلے، جسے کہتے ہیں طبی معائنہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ طبی معائنہ، یعنی ڈاکٹری چیک. ڈاکٹر آپ کی باڈی کا چیک کرتے ہیں. اس کے بعد وہ چیک کرنے کے بعد لبے ساحل، لب کے معنی ہوتے ہیں فارسی میں ہونٹ، آپ پڑھے ہو، مراد کنارہ. ساحل کے معنی میں بھی کنارہ ہوتا ہے. لبے ساحل یعنی سمندر کے کنارے، یعنی سمندر کے کنارے جہاں پہ وہ جہاز کھڑا ہے. لوگ ان کارروائیوں کو مکمل کرنے کے بعد لبے ساحل یعنی سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اب ان کو جہاز پہ سوار ہونا ہے. تو ساحل کے معنی کنارہ ہوتا ہے اور لب کے معنی، یہ دونوں مترادف لفظ ہیں. لبے ساحل یعنی سمندر کے کنارے. اس کے بعد وہاں جب پہنچ جاتے ہیں، پھر مصنف نے آگے کیا بتایا، اس کے بعد کیا کارروائی ہوتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ نمبر 3 میں دیا ہے کہ نازو بھی ابا کے ساتھ جب وہاں تک پہنچ گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ساحل سے لگا ہوا ایسا جہاز کھڑا ہے جو سمندری محل ہوتا ہے، صاف ستھرا، سفید رنگ، چمکدار شیشے کے دروازے اور کھڑکیاں. یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سمندری جہاز کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ دور سے دیکھنے میں لگتا ہے کوئی بلڈنگ کھڑی ہے سمندر میں. کئی منزل، 5 6 10 20 منزل کے جہاز ہوتے ہیں اور ہر منزل پہ لوگ بیٹھتے ہیں. تو اسی جہاز کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ جب اس بچی نے اس کو دیکھا تو دنگ رہ گئی کہ بالکل محل کی طرح جہاز جو پانی میں کھڑا ہے اور کتنا صاف شفاف ہے، اس کے شیشے چمک رہے ہیں، دروازے سب شیشے کے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں سب شیشے کی لگی ہوئی ہیں اور بہت خوبصورت، بہت صاف ستھرا، بہت بڑا ہے. یہ اس جہاز کے بارے میں بتا رہے ہیں جس پہ سوار ہو کر کے ان لوگوں کو دوسرے ملک میں پہنچنا ہے. اور اس کے بعد چوتھا پیراگراف بھی آپ پڑھ لیں. اس میں بتا رہے ہیں کہ اب ابا اور نازو ایک عارضی سیڑھی کے ذریعہ جہاز پر چڑھ گئے. جب عرصے پر پہنچ گئے تو نازو گھبرا کر ادھر ادھر اپنے اسباب کو ڈھونڈنے لگی. پھر ابا بولے، دیکھو نازو، سامنے ساحل پر جو مشین چل رہی ہے اس میں ایک لوہے کا ہاتھ ہے، اس کو کرین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو کرین کہتے ہیں. یہی مسافروں کا اسباب ساحل سے اٹھا کر جہاز کی نچلے حصہ میں رکھ دے گا. اور واقعی وہ آہنی ہاتھ ہے، آہستہ زمین کی طرف جھکتا
اور اپنے پنجے میں وزنی بکسے ڈبے اور مسافروں کا سامان اٹھا کر ہوا میں گھومتا ہوا عرصے پر لا کر رکھ دیتا۔ جب سب مال و اسباب لگ چکا تو جہاز چلنے کی تیاری کی، گھنٹی بجنے لگی، جہاز نے اپنا بھوپو بجایا، عارضی زینہ الگ کر دیا گیا اور جہاز کا لنگر پانی سے اوپر اٹھ گیا۔ اب جہاز کو آہستہ آہستہ حرکت ہونے لگی اور وہی محل جو اب تک چپ چاپ ساحل سے لگا ہوا تھا، کھڑا تھا، اور اب دھیرے دھیرے وہ سرکنے لگا۔ نازوں نے دیکھا کہ ساحل دور ہوتا جا رہا ہے اور بندرگاہ سے 50 ہاتھ اور رومال ہل رہے ہیں۔ اس پیراگراف میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ جہاز کے نیچے ایک عارضی سیڑھی کہتے ہیں جو مستقل نہ ہو، ہمیشہ نہ ہو، کچھ دیر کے لیے اس کو لگایا جائے پھر اس کو الگ کر لیا جائے۔ یہی حال جہاز میں سیڑھیوں کا ہوتا ہے، چاہے وہ سمندری جہاز ہو چاہے وہ ہوائی جہاز ہو۔ جب جہاز اترتا ہے ایئرپورٹ پہ یا بندرگاہ پہ تو ایک عارضی سیڑھی لگا دی جاتی ہے، لوگ اس سے اترتے ہیں یا پھر بعد میں اس سے چڑھتے ہیں اور پھر اس سیڑھی کو الگ کر دیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں عارضی سیڑھی، جو ہمیشہ نہ رہنے والی ہو، کچھ دیر کے لیے رکھا جائے پھر الگ کر دیں۔ تو کہہ رہے ہیں عارضی سیڑھی کے ذریعہ لوگ جب اپنے عرصے پر پہنچ گئے، عرصے یعنی جہاز میں الگ الگ کیبن بنے ہوتے ہیں، الگ الگ منزل پہ الگ الگ کیبن، جہاں پہ مسافر لوگ جا کر کے اپنے اپنے کیبن میں بیٹھتے ہیں۔ تو جب سب جانے لگے تو نازو اپنا سامان ڈھونڈنے لگی کہ میرا سامان کہاں گیا، اسباب تو سامان وغیرہ۔ تو والد صاحب نے کہا ان کے کہ دیکھو کنارے پر ایک مشین ہے جس میں ایک لوہے کا ہاتھ ہے، ہم لوگوں نے بھی دیکھا کرین کو، لوہے کا ہاتھ ہوتا ہے، یہی مسافروں کا سامان، اسباب یعنی سامان ساحل سے اٹھا کر یعنی سمندر کے کنارے سے اٹھا کر جہاز کے نچلے حصے میں رکھ دے گا، یہی کرین۔ اور واقعی وہ آہنی ہاتھ، آہنی کی معنی لوہے کا ہاتھ، آہنی ہاتھ یعنی وہ لوہے کا ہاتھ جو کرین کا تھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ آہنی ہاتھ آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکتا اور اپنے پنجے میں وزنی بکسے، ڈبے، مسافروں کا سامان اٹھا کر ہوا میں گھومتا ہوا لا کر کے نیچے کیبن میں رکھ دیتا، عرصے میں رکھ دیتا۔ تو یہ کرین کی بات ہو رہی ہے کہ سامان اٹھا کر کے وہاں رکھ دیتا، اور اس کے بعد جب سامان لگ چکا، مسافر اپنے اپنے کیبن میں بیٹھ چکے، تب جہاز نے اپنا بھوپو بجایا، یعنی ایک آواز، زوردار کی آواز آئی، وہ اس بات کی طرف اشارہ کہ اب جہاز چلنے والا ہے۔ تو جہاز نے اپنا بھوپو بجایا اور وہ زینہ جو لگا ہوا تھا وہ وہاں سے الگ کر دیا اور جہاز کا لنگر پانی سے اوپر اٹھ گیا، یعنی جہاز کا جو لنگر تھا، جو جہاز کو روکے ہوئے تھا، جہاز آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ پانی میں رکھا ہوا تھا، جب اس کو اوپر اٹھا لیا تو جہاز پانی ساحل سے الگ ہو گیا اور اس کا لنگر اٹھ گیا اور جو جہاز آگے بڑھنے لگا۔ اب دھیرے دھیرے کہہ رہے ہیں کہ جہاز آہستہ آہستہ حرکت ہونے لگی اور وہی محل جو اب تک چپ چاپ ساحل سے لگا کھڑا تھا، یعنی وہی جہاز جو کھڑا تھا، اب دھیرے دھیرے چلنے لگا اور نازو نے دیکھا کہ ساحل دور ہوتا جا رہا ہے اور بندرگاہ سے 50 ہاتھ اور رومال ہل رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اب لوگ اپنے اپنے مسافروں کو ودا کر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ اب آپ جائیے، اللہ کی امن میں، اللہ کی حفاظت میں آپ جائیے۔ اور کچھ لوگ اپنے ہاتھ کو اٹھا اٹھا کر کے کہہ رہے تھے، کچھ لوگ اپنے رومالوں کو لہرا لہرا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو رخصت کر دیا، اب جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیر ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہے، وہی آپ کو حفاظت کے ساتھ آپ کے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تو یہ تھا آپ کے جو چوتھا پیراگراف تھا، اس کی تشریح ہوئی، اور اسی کے ساتھ اب آج کا سبق ختم ہو رہا ہے۔ طلبہ اس پیراگراف کو دقت کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اکثر تو میں نے بتا ہی دیا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی جملہ، کوئی لفظ ایسا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو راستے کھلے ہوئے ہیں،
चाहे डायरेक्ट हमसे पूछ लें या व्हाट्सएप पे लिख करके मालूम कर लें, या आपके ऊपर है, आप जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन इन असबाब को जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो पैराग्राफ आप पढ़े हैं, इसको बैठ करके आराम से पढ़ें और समझें। इसी के साथ आज का सबक खत्म हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।